حمایت کی جس سے ہمارا دل دکھی ہے، اور ادارے شریعہ کے سارے عملے جہاں جہاں اس کی شاخیں ہیں وہ سارے افراد اس بل کی منظوری کے بعد بلکہ اس حکومت کی غیر مشروط منظوری کے بعد ان کا دل دکھی ہے، مگر اس دکھی دل کا علاج کیسے ہوگا؟ علماء آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت وقف بورڈ کے تعلق سے بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ ہر یوٹیوبر اپنی خبر چلانے میں الگ طریقے کی مہارت رکھتا ہے اور الگ الگ طریقے سے لوگ خبریں بتا رہے ہیں، لہٰذا آئیے آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتے ہیں جو ادارے شرعیہ بہار سے حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب اور ان کے ہمنوا ایک بیان جاری کر رہے ہیں، اور آنے والے 10 اپریل کو کیا میٹنگ ہونا ہے، کیا علماء کو فیصلہ لینا ہے، کیا کرنا ہے مسلمانوں کو، جو کہ بل پاس ہو چکا ہے راجیہ سبھا سے بھی اور لوک سبھا سے بھی، اور اس کے بعد راشٹرپتی نے بھی اس پر جو ہے مہر لگا دی ہے اور اس کو منظوری دے دی ہے، اب وہ قانون بن چکا ہے، لہٰذا اس پر اب علماء کی کیا رائے، اس پر علماء کرام انشاءاللہ 10 اپریل کو بڑا فیصلہ لینے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت کیا فرما رہے ہیں، ان کی بات سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں۔ محترم حضرات، وقف بل پاس ہو گیا، دل ہمارے زخمی ہو گئے، آپ بھی غمزدہ ہیں، ہم بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر بھی ایک ہلچل ہے، ہمارے اندر بھی بے چینی ہے۔ اس حوالے سے صرف آہو فاں کرنے سے کام نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی چاہیے تھی، اس لیے آج بنگال سے اور بہار سے کچھ وکلاء اور علماء کے ساتھ ادارے شریعہ کے صدر حضرت مولانا غلام سر بلیاوی صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک نشست کی کہ آخر ابھی جو صورتحال ہے کہ وقف بل پاس کر لیا گیا ہے، اس عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بات یہ طے پائی ہے کہ وہ وقف بل کی کاپی اسے جتنے ہمارے اہل تدبر علماء کرام ہیں وہاں تک پہنچائیں، وکلاء تک پہنچائیں، مشائخ تک پہنچائیں، یعنی جو اہل الرائے ہیں ہم ان تک پہنچائیں، اور اس کے بعد ایک تاریخ طے کر کے اس میٹنگ میں ان کو بلا لیا جائے۔ اسی میٹنگ میں یہ بات بھی طے پائی ہے کہ وہ کاپی ان کو دینے کے بعد 10 اپریل کو ہم لوگ ادارے شریعہ کی نئی بلڈنگ میں بیٹھ جائیں، اور اس نئے بل میں کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ نئے بل میں کیا ہے جب تک کہ اس کو پورا پڑھا نہیں جائے گا بات واضح نہیں ہوگی۔ اس میں کتنے پہلو مفید ہیں، کتنے پہلو مضر ہیں، ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جتنے اہل الرائے ہیں وہ اس پر نشان زد کر کے اس کو آئیں گے، اس میٹنگ میں بیٹھیں گے، اتفاق رائے سے جو بات طے پائے گی اس کے بعد پھر یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ اس بل کے حوالے سے ہمیں آئین کی روشنی میں کیا اقدامات کرنے ہیں اور کون سا مؤثر قدم اٹھانا ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن ہم یہ جانتے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے یہ علماء، مشائخ اور مدارس، مساجد اور درگاہوں کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں، ان کے مشورے سے جو بات طے پائے گی انشاءاللہ ہم اپنے وقفی املاک کے تحفظ کے لیے جو مؤثر اقدامات ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادارہ شریعہ نہ کل اپنے مسائل سے پیچھے رہا ہے نہ آج پیچھے ہے، اس نے ادارہ شریعہ تحریک بیداری کے ذریعے اس وقف کے تحفظ کے حوالے سے ضلع کے ڈی ایم کے ذریعے وزیر اعظم کو، صدر جمہوریہ کو، مختلف صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو، گورنر کو، ان تمام کو اپنا میمورنڈم دیتا رہا ہے، بلکہ خود ان سال عید الفطر کے موقع سے جب وزیر اعلیٰ ادارہ شریعہ آئے اس موقع پر بھی ادارہ شریعہ نے انہیں میمورنڈم دیا تھا کہ آپ نے جو اچھے کام کیے ہم ان کی سراہنا کرتے ہیں، لیکن وقف بل کے حوالے سے جو کچھ تلوار ابھی جھول رہی ہے اس میں اگر آپ کا کردار مؤثر کن نہیں رہا تو یقیناً ہمارے دل ٹوٹ جائیں گے۔ مگر یہ المیہ ہے کہ میمورنڈم دینے کے بعد بھی ان کی پارٹی کے افراد نے اس بل کی غیر مشروط ہے، مشائخ آ رہے ہیں، وکلاء آ رہے ہیں، ہم بیٹھ کر کے کوئی بڑا فیصلہ لیں گے انشاءاللہ الرحمن، آپ مطمئن رہیں، درد ہمارا مشترک ہے، انشاءاللہ اس کا علاج بھی بڑا مؤثر ہوگا۔ محترم حضرات، آج میں علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کی رہائش گاہ پر آیا کیونکہ پورے ہندوستان میں وقف بل کے پاس ہونے کے بعد سے جو بے چینی، بے قراری، جو ہیجان کا ماحول ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ بلیاوی صاحب سے کچھ تبادلہ خیال کیا جائے۔ تبادلہ خیال کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ادارہ شریعہ کبھی بھی مسلم مسائل سے منہ نہیں موڑا ہے۔ مسلم پرسنل لا کا کیس ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ادارہ شریعہ نے پیش رہ کر سارے کام کو کیا ہے۔
اور اس سلسلے میں 10 اپریل کو ایک نشست مختلف صوبوں کے علماء، سجادگان، خانقاہوں کے سجادگان، درگاہوں کے متولیان، مدارس کے انتظامیہ، علماء، دانشور، وکلاء کی موجودگی میں ایک نشست رکھی گئی ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے پہ ہم سب کو ایک جٹ ہو کر اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنے وقف املاک کے بحالی کے لیے جس طرح بھی آنا ہوگا، جس طرح کا قدم اٹھانا ہوگا، ہم سب قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ ایک بات کی اور میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سیاست کے موضوع پر علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب سے 2 جملے کہے تو انہوں نے فرمایا ہنستے ہوئے کہ میں سیاست میں خود نہیں آیا، ہمارے علماء مشائخ نے مجھے پیش کیا ہے، 10 تاریخ کو علماء مشائخ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو مان کر اس کا اعلان کروں گا۔